نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورہ ہود اور 12ویں پارے کا پہلا رکوع ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے چلنے والے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی سب کو روزی دینے کا اللہ نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا۔ امام غزالی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزی کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا، لیکن ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ جنت صرف اسے ملے گی جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسان روزی کے لیے تو کوشش کرتا ہے، روزی کے لیے تو بھاگ دوڑ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے روزی کا وعدہ فرمایا، پھر بھی انسان روزی کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جنت کا وعدہ ہر ایک سے نہیں فرمایا۔ جنت اسے ملے گی فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں افسوس ہے اس شخص پر کہ وہ جنت کے لیے کوشش نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بغیر محنت کے، بغیر کوشش کیے جنت مل جائے گی، حالانکہ روزی کا وعدہ ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے روزی کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ رازق ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اس کے باوجود انسان روزی کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ غفور و رحیم ہے، میں عمل کروں یا نہ کروں میں تو جنت ہی میں جاؤں گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف قرار دیا۔ فرمایا وہ احمق ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے کہ جنت کے لیے کوششیں نہیں کرتا اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے اور کہتا ہے میں اچھے عمل کروں یا نہ کروں میں تو جنتی ہی ہوں۔ حدیث پاک میں بھی ایسے شخص کو احمق کہا گیا، اس سے انکار نہیں۔ احادیث طیبہ اور قرآن کی روشنی میں اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ کئی ایسے گناہ گار مسلمان ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، مگر اصول اور قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں ان کے لیے جنت ہے۔ اصول اور قاعدہ یہی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے فضل فرما دے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کئی ایسے مسلمان ہوں گے گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہو جائے گا، وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ کئی ایسے مسلمان ہوں گے گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان تو برباد نہیں ہوگا، مگر کل بروز قیامت کی تکالیف بھی اٹھانی ہوں گی اور قبر کا عذاب بھی ان پر ہوگا اور جہنم بھی کافی عرصے جہنم میں رہنا ہوگا، پھر اتنی تکالیف اٹھا کر وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں جنت کے حصول کے لیے، اپنی رضامندی کے حصول کے لیے کوششیں کرنے اور عبادات بجا لانے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالی ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے کہ کون کہاں رہے گا، کدھر زندگی گزارے گا۔
اور کہاں کہاں جائے گا اللہ تعالی جانتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ہر جان کے امانتاً رہنے کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قبر میں انسان کا جسم امانتاً رہے گا، اور پھر کل بروز قیامت قبروں سے اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو کون کس جگہ پر قبر میں رہے گا، یعنی کس کی قبر کہاں بنے گی، اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کئی مرتبہ اپنی قبر کی زمین کے پاس سے گزرا بھی ہو، اپنی موت کی جگہ سے بھی گزرا ہو، لیکن اس کی توجہ نہ ہو کہ یہ میرے مرنے کی جگہ ہے، یا پھر یہ میرے مر کر یہاں پر دفن ہونے کی جگہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کہاں کہاں رہے گا، کسے کس مقام پر موت آئے گی اور کب آئے گی، اور کس کی قبر کہاں بنے گی، لوح محفوظ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ 6 دن میں پیدا کرنے کی حکمت ہم اس سے پہلے سماعت کر چکے، اور 6 دنوں سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم پہلے سماعت کر چکے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کریمہ کے تحت بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پانی کو بنایا گیا، پھر عرش کو بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد آسمان و زمین کو بنایا گیا۔ یہ تخلیق کائنات اور انسان کی پیدائش کیوں ہوئی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی ہمارا دنیا میں آنا اس لیے نہیں کہ کون بینک بیلنس زیادہ بناتا ہے، کس کے بنگلے زیادہ ہو جاتے ہیں، کس کے پاس دنیاوی ڈگریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، کس کے پاس کاریں اور فیکٹریاں زیادہ ہیں، کس کے پاس عہدہ منصب اور دنیاوی جاہ و جلال زیادہ ہے، اس لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، اور نہ ہی اس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا گیا کہ انسان ساری زندگی محنت کرے دنیا کے لیے، اور مرتے ہی اس کی محنت صفر ہو جائے، اور دنیا کی محنتیں، دنیا کی کوششیں، دنیا کے آرائش اور دنیا کا مال و اسباب یہیں رہ جائے، تو پھر زندگی اور موت بنانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ زندگی اس لیے دی گئی، کون اس دنیا کی رنگینیوں کو ٹھکرا کر آخرت کی یاد کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے کہ مرنے پر اس کے نیک اعمال پر اسے صلہ دیا جائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر اے محبوب آپ فرمائیں ان کافروں سے، انکم مبعوثون من بعد الموت، اے کافروں بے شک موت کے بعد تم سب کل بروز قیامت اٹھائے جاؤ گے۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور بضرور کافر کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صرف کھلا جادو ہے، یعنی جادو کی طرح ایک بے حقیقت بات ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں جا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر دوبارہ اسی جسم کے ساتھ ہم پیدا ہوں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان کافروں سے، ان گناہگاروں سے
عذاب کو ایک مقررہ وقت تک مؤخر کر دیں، یعنی دنیا میں عیش و عشرت ملے، دنیا میں پکڑ نہ ہو، اور ایک وقت تک دنیا میں مہلت دی جائے. لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے کہ اس عذاب کو کس نے روکا. مثلا وہ یہ سوال کریں گے کہ ہم تو گناہ اسی طرح کر رہے ہیں، ہم اسی طرح نافرمانی کر رہے ہیں، اگر گناہ کا عذاب آتا ہے تو ہم نے کوئی اچھائی تو کی نہیں ہے، تو یہ عذاب کیوں رک گیا اور اسے کس نے روک لیا؟ اگر ہم سدھر گئے ہوتے، توبہ کر لی ہوتی، تو آپ کہہ سکتے کہ ہمارے گناہوں سے توبہ نے اس عذاب کو روک لیا، ہم تو دن رات گناہوں میں مشغول ہیں. الا سن لو، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا، چاہے وہ موت ہو، موت کی صورت میں نزع کی تکالیف اور قبر کا عذاب، یا قیامت کا میدان ہو، یا قیامت کا عذاب اور پھر جہنم کا عذاب، یا دنیاوی عذاب ہو، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں، بلائیں. سن لو، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، وہ عذاب ان سے پھیرا نہ جائے گا، کوئی اس عذاب کو ان سے دور نہ کر سکے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب انہیں گھیر لے گا. اس رکوع میں عبرت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں. ہم بھی جب گناہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ ضرور دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں، ہم تو جس قدر گناہ کرتے جا رہے ہیں اتنی ہی نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں. تو یہ ایک وقتی ڈھیل ہوتی ہے، پھر جب گرفت ہوتی ہے تو اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.